الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میری والدہ ام انس مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، انہوں نے اپنا دوپٹہ آدھا میری کمر کے نیچے باندھا اور آدھا میرے کندھوں پر ڈال دی۔ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انیس نام انس ہے، انیس پیار سے، انس کی تصغیر محبت سے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے پاس لائی تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے، آپ اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ چھوٹا بچہ گھر میں پیدا ہو تو اسے بھی اس حدیث سے ثابت ہوا ننگے بدن نہیں لے کر آنا چاہیے، کپڑے پہنا کر نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی، نیک آدمی کے پاس لے کر آئیں اور اس سے کہیں اس کے حق میں دعا کر دیں، جیسے طلبہ اہل علم محدثین کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے کہتے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیں، پھر وہ جو محدث ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، ان کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اکیلے میں بھی اور جماعت میں بھی، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، کسی کو کوئی نصیحت، کسی کو کوئی نصیحت۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں یہ آپ کی خدمت کرے، ان کا نام ہی لقب ہی خادم رسول پڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت انس بھی، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، یہ پیغمبر کا اخلاق۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے کہا انس جاؤ یہ کام کر کر آؤ، میں باہر نکلا تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، آپ کو اندازہ ہوا، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے، آپ نے کان پکڑ کر پوچھا میرے کام کا کیا بنا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی، کروانی چاہیے، اہل علم کے پاس اپنی اولادوں کو لے کر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے۔ قبولیت کا وقت، اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مال کے لیے بھی دعا کی اور اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ اب انس کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم میرا مال بھی بہت زیادہ ہے، میرا مال بھی بہت زیادہ ہے، اور میری اولاد بیٹے اور پوتے گنتی میں 100 کے قریب ہے۔ کتنے بیٹے ہوں گے اور کتنے اللہ نے پوتے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے بچوں کو نیک آدمی سے، یہ ہے وسیلہ جو جائز ہے، دعا کروانی چاہیے۔ صحیح بخاری 6334۔ سیدنا عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور کہا دعا کیجئے اللہ مجھے عافیت دے۔ عافیت سب سے بڑی نعمت، صحت۔ کسی نے پوچھا نا کہ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے، فرمایا صحت۔ صحت ہوگی تو نماز پڑھ سکے گا، صحت ہوگی تو کھا سکے گا، صحت ہوگی تو زندگی کوئی معاشرتی عائلی گزار سکے گا۔ اگر صحت ہی نہیں تو گھر پر بھی بوجھ، گھر والے وارث بھی تنگ۔ اب ان کو تکلیف کیا تھی؟ ایک اور حدیث میں کہ یہ نابینا تھے، دونوں آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے جا کر دعا کر دی، عرض کی میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں۔ حالانکہ وہ دعا کے لیے آئے ہیں، پھر بھی آپ اس سے پوچھ لیں اگر چاہو تو میں دعا کر دوں۔ وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ صبر کرو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہو۔ صبر بہت بڑی نعمت، لیکن صابر بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کو شکایت لگائی نا میں نے کسی بات پر، بعد میں ان کا فون آیا کہ مجھے وہ شکایت کیا تھی؟ میں نے کہا آپ کو بتایا تھا۔ کہتے دماغ پہلے خراب ہو جاتا ہے، سوچتے بعد میں۔ صبر بڑا مشکل ہے، میاں بیوی کا آپس میں صبر، استاد کا شاگردوں سے صبر، خادم کا آپ لوگوں سے صبر، نمازیوں کے ساتھ انتظامیہ کا صبر، انتظامیہ کے ساتھ نمازیوں کا صبر۔ سبحان اللہ، ہر میدان میں صبر، تجارت میں صبر۔ گاہک کوئی تیز طبیعت کا ہوتا ہے اور وہ اٹھا کے وہ ترازو ہی مار دیتا ہے اس کے سر میں۔ صبر بہت بڑی نعمت، اور میں اگر تو صبر کرے لیتے لیے بہت بہتر ہے۔ اب بتا، اس نے کہا دعا کر دیں، دعا کریں میرے لیے، مجھے اللہ آنکھیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر آؤ۔ دیکھو دعا کا طریقہ، جاؤ وضو کر آؤ، آ کے نماز پڑھو، دعا مانگو تم بھی، اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ سے، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور تیرا پیغمبر نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی الرحمہ ہے، ان کی ایک صفت ہے، ان کے ذریعے سے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی وہ بھی میرے لیے سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور میں خود بھی مانگ رہا ہوں۔ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی حادی، میں اس حاجت کو، ضرورت کو کے سلسلے میں نبی کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں، اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، میں بھی متوجہ ہوتا ہوں۔ لتقضی لی، تاکہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، پوری ہو جائے۔ اللہم، اے اللہ، فشفعہ فی، میرے حق میں نبی کی شفاعت قبول فرما۔ اب یہ نماز میں ہے اور دعائیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَتُشَفِّعُنِي فِي وَتُشَفِّعَهُ فِيَّ، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما، اور میرے متعلق اس کی سفارش بھی قبول فرما۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اے اللہ ہمارے نبی پر رحمتیں عطا فرما۔ ابھی اذان ہوئی، آپ نے دعا کی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ ہم بھی اپنے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا رب ہمارے لاڈلا حبیب ہے، ہمارا پیارا پیغمبر ہے، اس کو وہ مقام عطا فرما جو پوری دنیا میں ایک بندے کو ملنا ہے، ایک بندے کو ملنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب اور یہ دعا اور درود مجھ پر پڑھ کر کرے نا، میں اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا۔ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اب وہ بالکل بلائنڈ تھے نا، نابینا،
اب دعائیں اٹھ گئی، اللہ کے پیغمبر بھی اور وہ بندہ خود بھی رو رو کے کر رہا تھا۔ کہتے اس نے سلام پھیرا، اللہ نے ایسے آنکھیں ٹھیک کی جیسے کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔ کمال ہے قبولیت کا۔ اور ایسے ہی ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، حجاج بن یوسف بڑا سخت جابر آدمی تھا۔ ایک بندے نے جا کر اس نے کہا جو نہیں نکلے گا نا جہاد کے لیے گردن اتار دوں گا۔ وہ پل بھی چھوٹا رہ گیا تھا، دوسرا پل لگانا پڑا۔ ایک بندہ اس نے کہا میں تو نابینا آدمی ہوں، میں کیسے جہاد کروں؟ اس نے کہا صبح تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی نا میں تیری گردن کاٹ دوں، تیری میں گردن ویسے اڑا دوں گا۔ کہتے ہیں وہ بندہ مسجد میں گیا تو ساری رات ہی روتا رہا کہ صبح تو گردن اتری کہ اتری۔ ایسے للہیت اور ڈر سے اللہ سے مانگا، صبح اللہ نے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دی تھی۔ ایسے بھی آتا ہے حدیث، بہت سارے سے آتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ نمبر 1، اس سے کیا کیا باتیں ثابت ہوئی، یعنی یہیں پر بات ختم کر دیں گے۔ وہ نابینا صحابی جو ہیں وہ خود فرماتے ہیں میں دعا کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرے لیے دعا کر۔ تو نیک آدمی سے دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے نا، ذات کا وسیلہ نہیں، دعا کا وسیلہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھایا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے عام الرماد والے سال قحط سالی کے حالت میں نبی کے چچا کو بلا کر دعا کروائی تھی کہ یہ نبی کا چچا ہے، دعا کریں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں سارے صحابہ اور تابعین، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو یہ دعا ایسے کروانا چاہیے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ فرمایا اور کہا اگر صبر کر لو تو بہت بہتر۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ تکلیفوں پر صبر کی عادت ڈالیے، حوصلہ رکھیے، صبر کیجیے۔ نمبر 3، نابینا صحابی نے صبر کی پر کہا نہیں صبر نہیں بلکہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو قبولیت تھی، اللہ نے سن لی، نبی کی درخواست قبول کر لی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کچھ کہتے ہیں اہل علم یہ نبی کا معجزہ بھی تھا کہ ادھر دعا کی ادھر آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور معجزہ جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، عمومی بات دلیل ہوا کرتی ہے، معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کرامت ولی کی ہوتی ہے، نہ ولی کو پتہ ہوتا ہے نہ نبی کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کرامت دکھانی ہے، ہاتھ امتی کا ہوتا ہے، اللہ نے معجزہ دکھانا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ذات نبی کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، کسی کی ذات کا وسیلہ پیش نہ کیجیے، یہ یاد رکھیے۔ اعمال کا ہم نے پیسے بتایا، اور نیک آدمی سے دعا کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔